عطا نبی محتشم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، خلق الانسان ضعیفا وکان بہ رحیما لطیفا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ جو ہم سب نے سنا، خطبے کا عنوان تھا امانت کی ادائیگی۔ مسلمان کے جہاں اور فرائض رب کریم کی طرف سے فرض کیے گیا، اس میں ایک امانت ہے، امانت کو ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیات المنافق ثلاث وفی روایت اربع، منافق کی نشانیاں تین ہیں، یا ایک روایت میں ہیں کہ چار ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ شَاتَمَ، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو بے حیائی اور گالی گلوچ کرے۔ رب کریم نے یہ حکم عطا فرمایا کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہل کے سپرد کرو۔ تو معلوم ہوا کہ امانت میں خیانت کرنا مومن کا کام نہیں ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امانت ہے کیا۔ جیسا تفصیلاً آپ نے خطبے میں سنا، ایک امانت رب کریم کی ہمارے پاس جو ہے وہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ نے جو ہم پہ فرائض فرض کیے وہ اللہ کی امانت ہے ہم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ امانت ہے۔ نبی کریم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہیں۔ ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، اور عقیدت سے ان کا نام لینا اور پیش ہونا، یہ بھی جو ہے وہ امانت ہے رب کریم کی ہمارے پاس۔ انسان کبھی اپنے والدین کے پاس امانت ہوتا ہے جب بچہ ہوتا ہے، اور کبھی اس کے والدین اس کے پاس امانت ہوتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے والدین کی عزت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، یہ بھی ایک امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ، والدین کے کئی حقوق ہیں۔ ایک تو ان کا یہ حق ہے کہ مدرکاً وہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، اور دین اسلام جو عمر میں بڑا ہے اس کی عزت کی بھی، اس کے احترام کی بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ عمر سے جو بزرگ تھے وہ آئے، لیکن صحابہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، ان کے لیے جگہ خالی نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے جو بڑے آدمی بزرگ کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، عزت کے ساتھ پیش آنا، آگے بڑھ کے ان سے سلام لینا اور ان سے دعا کا کہنا، یہ بھی ایک یعنی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ صحابہ اپنے بچوں کو لاتے، یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کر دیجئے، آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے، ان کے لیے دعا کرتے۔ ایسے ہی جب فتح مکہ ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد ماجد ابو قحافہ ابھی تک مومن نہیں ہوئے تھے، اپنے گھر میں تھے، نابینے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں موجود تھے کہ ابو بکر صدیق
رسولوں کو پکڑ کے لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ان کو گھر میں بیٹھنے دیتے، میں چل کے جاتا، یہ عمر سیدھا آدمی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، بلکہ کائنات کا حق بنتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایک درس دیا کہ بزرگوں کے پاس جانا. اب یہ عام بزرگ عمر سیدھا کی بات ہے، اور جو والدین ہیں ان کی تو بے شمار امانتیں ہیں ہمارے پاس، اور ان کے بے شمار حقوق ہیں ہمارے پاس، کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کرو، اپنے والدین کے لیے ضرور عرض کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. باری تعالیٰ ان پہ یوں ہی رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما، جیسے ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی تھی. اسی طریقے سے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے عقل نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے مانگتا ہے. اب جب وہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، جب وہ اس سے مانگتے ہیں تو اولاد آگے سے کتنی باتیں کرتی ہے، تمہیں یہ کیوں چاہیے، یہ کیوں چاہیے، اور میرے پاس تو ایسے نہیں ہے. آپ کبھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تو آپ نے مانگا تو آپ کی والدہ نے کہا مسئلہ لا کے دیا تھا، اس نے کوئی بہانہ نہیں کیا تھا، ادھار اٹھایا یا مزدوری کی، اس نے کہیں سے بھی لایا. دہرائے ایک تو یہ بھی حق ہے، ایک حق ہے اللہ کا، ایک حق ہے اللہ کے رسول کا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز ہمارے پاس رب کی امانت ہے، روزہ ہمارے پاس رب کی امانت ہے، حج ہمارے پاس رب کی امانت ہے، زکوٰۃ ہمارے پاس رب کی امانت ہے. اور یہ زکوٰۃ تو ویسے تو ہر عبادت، لیکن زکوٰۃ رب کے ساتھ دنیا کی بھی امانت ہے. اگر ہم ادا نہیں کرتے تو کتنے غربا کا ہم حق مار رہے ہیں، کتنے ہم اپنے عزیز و اقربا غربا کا حق مار رہے ہیں. ایک تو رب کے فرض سے حکم عدولی ہوئی، ایک لوگوں کا حق. آپ نے بھی خطبے میں سنا امانت جو ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امانت جو تھوڑی سی خیانت بھی کرے گا، ادنا سی خیانت بھی کرے گا، اس امانت کو قیامت کے دن جہنم میں رکھا جائے گا، جہنم کی تہہ میں رکھا جائے گا. اور امانت والے سے جس نے امانت میں خیانت کہا جائے گا نکالو اس کو جہنم سے، اور جس کا حق ہے اس کو دو. وہ جہنم میں ہاویہ میں نیچے جائے گا، اپنے کندھوں پہ اس امانت کو اٹھائے گا، اور جب کنارے لگنے لگے گا اور سمجھے گا کہ میں جہنم سے نکل رہا ہوں تو امانت پھر گر جائے گی، پھر نیچے جائے گا، پھر اٹھائے گا، پھر امانت گر جائے گی. ایسے ہی وہ امانت کو نکالتا رہے گا، اور امانت جب وہ کنارے پہ آئے گا جہنم کے تو امانت نیچے گر جائے گی. کیا امانت ہے ہمارے پاس؟ یہ جو ملازم ہیں ان کے پاس اس کی ملازمت وہ وقت امانت ہے، جو جج ہیں ان کے پاس وہ کرسی امانت ہے، جو والدین ہیں ان کے پاس ان کی اولاد امانت ہے، جو خامد ہے اس کے پاس اس کی بیوی امانت ہے. اگر ہم دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پڑھائی کا کسی نے گھر کو یاد نہیں رکھے، سونا چاندی نہیں رکھا، لہٰذا اس سے تو ہم پاک ہیں. میرے بھائی یہ ہم کی امانت ہیں. اس کو اگر ہم ایسی جگہوں پہ حج کریں گے جہاں رب نے اور رب کے رسول نے منع کیا تو امانت پہ خیانت کر رہے ہیں. یہ آنکھیں کس لیے دی؟ یہ آنکھیں رب کریم نے اپنا قرآن پڑھنے کے لیے، کعبہ دیکھنے کے لیے، روزہ رسول دیکھنے کے لیے، نئے لوگوں کو دیکھنے کے لیے دی تھی، سینما دیکھنے کے لیے، مووی دیکھنے کے لیے، بے حیا ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے تو نہیں دی تھی نا. اس لیے اگر ہم ان کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں تو ہم رب کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. یہ کان ہمارے پاس رب کی امانت ہے، اس لیے دیے تھے تم رب کے رسول کی باتیں سنو، قرآن سنو، مصطفیٰ کریم کی بات سنو. لیکن اگر گانا سنیں گے، اس سے ہم بے حیائی سنیں گے تو ہم رب کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. یہ زبان دو منٹ کتنی ہے، اتنی یہ کتنا بولتی ہے، بولنے پہ آتی ہے تو اللہ سور احکام بھی بولتی ہے، بولنے پہ آتی ہے تو رس ہلا بھی کرتی ہے، بولنے پہ آتی ہے تو جھوٹ بھی بولتی ہے. یہ بے شمار کوئی چیز آپ رکھیں، میٹھی ہے، کھٹی ہے، کڑوی ہے، سیلی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم، اور بتا دیں ایک سیکنڈ میں بتا
سے گالی گلوچ بکیں گے، اگر ہم اس سے غیبت کریں گے تو یہ نہیں میں کسی کا کیا بلا رہا ہوں، تم رب کی عبادت میں کیا کر رہے ہو، یہ تمہیں رب نے دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، رب نے دی تھی سچ بولنے کے لیے، رب نے دی تھی قرآن و حدیث، اور رب نے دی تھی نیک باتیں کرنے کے لیے، اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس سے غیبت کرو، اس سے جھوٹ بولو، اس سے گالی گلوچ بولو، اس سے گانا بجانا بولو، اس لیے دی تھی کہ رب کی تسبیحات بولا کرو۔ ایسے ہی یہ پورے کا پورا جسم جو ہے یہ رب کی امانت ہے۔ کیوں خودکشی حرام ہے؟ میرا جسم ہے، میں جو چاہوں کروں، میں کپڑے جیسے چاہوں پہنوں، اسے میرا جسم ہے نا، میں اس کو ختم کروں یا رکھوں نہیں، کیوں نہیں؟ خودکشی کیوں حرام قرار دی گئی؟ اس لیے کہ جسم تیرا نہیں ہے، یہ رب کی دی ہوئی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، وگرنہ تو پکڑا جائے گا۔ یہ وقت رب کی امانت، یہ ممالک رب کی امانت، یہ مساجد رب کی امانت، یہ کارے خیر کی ساری چیزیں رب کی امانت۔ ہم اگر دیکھیں تو انسان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امانت میں گزر رہا ہے، اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو قیامت کے روز وہ پکڑا جائے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے، یعنی ہم گھر سے حج کے ارادے سے چلے، ایک جگہ پہنچے، ہم اس سے کہا راستے میں حاجی فوت ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کرنے کے لیے ہم نے اس کی قبر کھودی، اس میں ایک کالا ناگ تھا، سانپ تھا، اس کو بند کیا، دوسری قبر کھودی، اس میں بھی سانپ تھا، تیسری قبر کھودی، اس میں بھی بہت بڑا سانپ اور کالا ناگ تھا۔ ہم نے قبروں کو وہیں چھوڑا اور ہم آپ کے پاس رضی اللہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا کریں؟ اگر ساری دنیا کھود دو گے تب بھی اس کی قبر میں سانپ نکلیں گے۔ یہ آدمی ہی ایسا تھا، کسی ایک قبر میں اس کو دفن کر دو، دفن کیا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم واپس گئے، حج کر کے جب واپس گئے، اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا کام کرتا تھا کہ اس کی قبر میں سانپ ہم نے دیکھے ہیں؟ تو اس کے گھر والوں نے بتایا یہ گندم بیچتا تھا، یہ کھانے کی چیزیں بیچتا تھا، لیکن کیا کرتا تھا جب ہم کو پیستا تھا آٹے کو تو اس میں گندم میں جو ملا دیتا تھا، کوئی اور چیزیں ملا دیتا تھا، پھر اس کو بیچتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ دنیاوی چیز میں ملاوٹ حرام ہے تو دین میں ملاوٹ حرام نہیں ہے، عقیدے میں ملاوٹ حرام نہیں ہے، کیا عبادات میں ملاوٹ حرام نہیں ہے؟ تو جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ شخص جو ہے وہ حقیقت میں اپنے لیے اپنی قبر حشر کا عذاب تیار کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عبادت، آنکھوں کی عبادت، زبان کی عبادت، چھوٹی چھوٹی بظاہر ہم دیکھتے ہیں یہ خیانتیں ہیں، یہ خیانتیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کیا چھوٹی سی بات۔ کبھی بھی برائی کو اس لیے نہ کرو کہ وہ چھوٹی ہے، اور کبھی بھی اچھائی کو اس لیے نہ چھوڑو کہ یہ چھوٹی ہے۔ ہم سمجھے کہ چھوٹی سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جاتے راستے میں کوئی مسلمان کو تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، اٹھا کے اس کو رکھ دو، تو کہو یہ چھوٹی سی چیز ہے میں کیا کروں، یا یہ تو چھوٹی سی برائی ہے، اس کو چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ کسی بزرگ سے، اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا نیکی کیا ہوتی ہے؟ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں 2 لاکھوں نیکیاں یہ کرو، اتنی لاکھوں، یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیز ہے؟ وہاں ایک نیکی یہ ہے چھوٹی سے چھوٹی کہ اگر اس کو تم سمندر میں ڈالو تو سمندر کا سارا پانی باہر نکلے گا۔ کبھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑے اور کبھی برائی کو چھوٹی سمجھ کے نہ کرے۔ ہر برائی بڑی ہے، ہر نیکی بڑی ہے، اس لیے امانت انسان اگر سوچے تو ایک لمحہ امانت ہے۔ یہ تو ہم حسین عبداللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھولے سے جماعت سے نماز رہ جاتی، عشاء کی نماز رہ جاتی تو فجر تک نفل پڑھتے رہتے، اور کوئی بھی نماز اگر رہ جاتی جماعت سے، یہ نہیں کہ نماز رہ گئی، جماعت سے اگر رہ جاتی تو آئندہ نماز تک وہ نفل پڑھتے رہتے، اور اپنے جسم کو اپنے نفس کو بتاتے تیری سستی کی وجہ سے ایک جماعت رہی ہے، اب میں تجھے اس کی سزا دوں، پوری رات نماز
پورا دن نماز. تو اس لیے یہ نماز بہت بڑی رب کی امانت ہے. اور انسانوں کو بھی امانت ہے اس میں. انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں, نبی کریم کی بھی امانت ہے اس میں. ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نبی کریم, السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں. پوری آل کی امانت ہے, قیامت تک آنے والی آل کی امانت ہے. ایک ماہ چھوڑ کے ہم آل رسول کا حق کھاتے ہیں, رسول اللہ کا حق کھاتے ہیں, مومنین اور والدین کا جو حق کھاتے ہیں اور ان کی امانت میں خیانت کرتے ہیں. اللہ نے یہ زندگی دی ہے بطور امانت ہمارے پاس موجود ہے, اس میں خیانت نہ کریں. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ہماری زندگیاں اپنے مبارک دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. باری تعالیٰ بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما, بے روزگار کو روزگار عطا فرما, جن کے والدین زندہ ہیں ان کو سب کو زندگی عطا فرما, جن کے فات پاک ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. باری تعالیٰ بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں, تو سب کو جانتا ہے اور سب کی امیدوں کو جانتا ہے, سب کے دلوں کو جانتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ بھولنے سے پاک ہے. جو اس وقت تیرے محبوب کی امت پوری دنیا میں پریشان ہے, باری تعالیٰ اپنے محبوب کی پریشان حال امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ان کو کوئی عزت والا عطا فرما, ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اتحاد کی دولت عطا فرما. باری تعالیٰ جیسے امارات میں امن اور امان عطا فرمائی ہے, سارے مسلمان ملکوں میں اسی طریقے سے امن اور امان عطا فرما. باری تعالیٰ شیخ زاہد بن سلطان النہیان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر میں کروڑوں رحمتیں عطا فرما, جنہوں نے اتنی پیاری مساجد مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں. باری تعالیٰ ایک نمازی کے ایک عمل کے صدقے جن کی قبر میں نور بھر دے. باری تعالیٰ شیخ خلیفہ بن زاید, محمد بن زاید, محمد بن راشد, باری تعالیٰ سب کو اسی طریقے سے ملک کی خدمت, دین کی خدمت اور امارات کی امان کی خدمت مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے کاروبار میں جو کاروبار حیات ہے, جو کاروبار حکمرانی ہے, اس میں برکتیں عطا فرما. باری تعالیٰ عوام امارات, حکمران امارات پہ کرم نوازی فرما, امن امان عطا فرما, ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور الشيء ودين الترجم مدر الخير وقاسم سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.